کیسا انہوں نے اپنا نام بھی تخلص بھی اس میں شامل کر لیا کہ یا احمد مرسل ہے قائم، یا ان کے گھرانے والے ہیں، یہ فکر و نظر کی کشتی کو ساحل سے لگانے والے ہیں، یا درود بر محمد دعائیہ کا نام ہے امام زمانہ کے حوالے سے مولا کی ذات پہ بار بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے سہارے پر جی رہے ہیں ہم مولا، آپ کے سہارے پر جی رہے ہیں ہم مولا، ہم گناہ گاروں پر کیجئے کرم مولا، ہم گناہ گاروں پر کیجئے کرم مولا، اس گھٹن کے عالم میں کب کے مر گئے ہوتے، اور آپ ہی کے دم سے ہے اب بھی دم دم، آپ ہی کے دم سے ہے اب بھی دم دم مولا، وہ کیا ہمیں ڈرائیں گی گردش زمانے کی، آپ جب سلامت ہیں ہم کو کیسے ڈر ہوگا، کیا ہمیں ڈرائیں گی گردش زمانے کی، آپ جب سلامت ہیں ہم کو کیسا ڈر ہوگا، دور پڑھیے کہ ہائے کب اٹھائیں گے رخ سے پردہ غیبت، آپ کب اٹھائیں گے رخ سے پردہ غیبت، ہر کب تلک رہے آخر میری چشم نم مولا، کب تلک رہے میری چشم نم مولا، اب یہی تمنا ہے دیکھ لیں ہم یا رب، اب یہی تمنا ہے دیکھ لیں بھی ہم یا رب، منبر سلوانی آپ کے قدم، آپ کے قدم مولا ہے سہیل کا ایمان، آپ کی عنایت ہو ہم قدم پہ رکھا ہے، ہر قدم پہ رکھا ہے آپ نے بھرم، آپ نے بھرم مولا، ہم گناہ گاروں پر کیجئے کرم مولا، محمد
آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے جانشین نبی، جانشین نبی آپ کا ہی عرض و سماع ہے، آقا آ جائیے۔ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے۔ مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے سمے، عسکری کے سمے سرنگو آج سارا جہاں ہے، آقا آ جائیے۔ مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، ہم تیرے ماتمی، ہم تیرے ماتمی، ہر عزادار نوحہ گناہ ہے، آقا جائیے۔ مہدی کو بھیجے اے رب جلی، آباد کعبے کو دیکھے عقیل، مہدی کو بھیجے اے رب جلی، آباد کعبے کو دیکھے عقیل، تربت فاطمہ، تربت فاطمہ نے پکارا ہے، صاحب و زمان ہے، آقا جناب سیدہ سلام علیہا بلند تر صلوات۔ محمد علی محمد سلام۔ اللهم صل على والدین اللہ سلام۔ زندگی میں پہلی دفعہ یہ کلام پڑھا ہے، اس کے لیے پیش کی معذرت اگر کوئی
ہیں سب ہی قائل کہ ایک دن نفخ صور ہوگا، ضرور ہوگا. ہیں سب ہی قائل کہ ایک دن نفخ صور ہوگا، ضرور ہوگا. جہاں بظاہر امام ہوں گے، ظہور ہوگا، ضرور ہوگا. جہاں بظاہر امام ہوں گے، ظہور ہوگا، ضرور ہوگا. امام موجود ہر جگہ ہے، نہ دیکھ پائے جو بے بصیرت. امام موجود ہر جگہ ہے، نہ دیکھ پائے جو بے بصیرت. تو اس میں ایمان و آگہی کا قصور ہوگا، ضرور ہوگا. اس میں ایمان و آگہی کا قصور ہوگا، ضرور ہوگا. امام نمٹیں گے خود ہی ان سے جو ان کی غیبت پتہ نظر ہے. امام نمٹیں گے خود انہی سے جو ان کی غیبت پتہ نظر ہے. کوئی دنوں کی ہے بات جب کہ ظہور ہوگا، وسیم نارو جنالی بو تو رب سے جس کو دشمنی ہے. وسیم نارو جنالی بو تو رب سے جس کو دشمنی ہے. فشار قبر اس کا غیر مقدر، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. ہے مرتضیٰ باب علم و حکمت جو اس سے بچ کر چلے گا اس سے. ہے مرتضیٰ باب علم و حکمت جو اس سے بچ کر چلے گا اس سے. جہالتوں کا حماقتوں کا صدور ہوگا، ضرور ہوگا. جہالتوں کا حماقتوں کا صدور ہوگا، ضرور ہوگا. عدو خیر کثیر یعنی جو دشمن آل مصطفیٰ ہے. عدو خیر کثیر یعنی جو دشمن آل مصطفیٰ ہے. تو ایسا ہی بندہ حوض کوثر سے دور ہوگا. ہماری دنیا بھی معتبر ہے. بروز محشر حصول قرب حضور ہوگا، ضرور ہے. ان کی نورانیت کے قائل تو ذہن و دل اور لغد ہے روشن. ہے ان کی نورانیت
لحد ہے روشن بروز محشر بھی اپنے چہروں پا نور ہوگا نئے نئے نغمہائے مدحت سنا رہا ہے جو صبح جا وہ شاعری اور ادائیگی پر عبور ہوگا ہمارے دیگر صلوات ہر ایک نفس جو قائم کے انتظار میں ہے ہر ایک نفس جو قائم کے انتظار میں ہے عقیل عصر بھی ٹھہرا اسی قطار میں ہے ہر ایک نفس جو قائم کے انتظار میں ہے عقیل عصر بھی ٹھہرا اسی قطار میں ہے عقیل عصر بھی ٹھہرا اسی قطار میں ہے اور امام عصر کے آنے میں کوئی دیر نہیں امام عصر کے آنے میں کوئی دیر نہیں کمی خلوص میں میری پکار میں ہے امام عصر کے آنے میں کوئی دیر نہیں کمی خلوص میں میری پکار میں ہے اور دیے جلائے ہوں پانی میں ان کی یادوں کے دیے جلائے ہوں پانی میں ان کی یادوں کے آیا یہی تو میری چشم اشکبار میں ہے دیے جلائے ہوں پانی میں ان کی یادوں کے آیا یہی تو میری چشم اشکبار میں ہے اور شعر پیش کر رہا ہوں اس کا مضمون دیکھیں کہ تصورات میں ہر روز ان سے ملتا ہوں تصورات میں ہر روز ان سے ملتا ہوں تصورات میں ہر روز ان سے ملتا ہوں وہی میں کرتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے تصورات میں ہر روز ان سے ملتا ہوں وہی میں کرتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے ایک مصرع ہوا تھا کہ زمانہ ایک زمانے سے انتظار میں ہے تصویر پیش کر رہا ہوں کہ تصورات میں ہر روز ان سے ملتا ہوں وہی میں کرتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے اور کتاب کافی اگر ہے تو پھر امام کا کیوں کتاب کافی اگر ہے تو پھر امام کا کیوں زمانہ ایک زمانے سے انتظار میں ہے کتاب کافی اگر ہے تو پھر امام کا کیوں زمانہ ایک زمانے سے انتظار میں ہے جوار کرتی ہے نسلوں کا جائزہ لے کر جوار کرتی ہے نسلوں کا جائزہ لے کر کمال یہ تو علی ہی کی ذوالفقار میں ہے کمال یہ تو علی ہی کی ذوالفقار میں ہے اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ جو پی تھی عالم ارواح میں شراب ولا جو پی تھی عالم ارواح میں شراب ولا عقیل آج تلک بھی اسی خمار میں ہے جو پی تھی عالم ارواح میں شراب ولا عقیل آج تلک بھی اسی خمار میں ہے ایک سوال کا سہارا دے جب کوئی بھی نہ تھا کبریا کے سوا جب کوئی بھی نہ تھا کبریا کے سوا جب کوئی بھی نہ تھا کبریا کے سوا
کچھ نہ تھا پنجتن کی ضیا کے سوا، کچھ نہ تھا پنجتن کی ضیا کے سوا، کچھ نہ تھا پنجتن کی ضیا کے سوا۔ ہے علی وہ مددگار جس نے صدا، ہے علی وہ مددگار جس نے صدا، سب کی امداد کی ایک خدا کے سوا، سب کی امداد کی ایک خدا کے سوا۔ مدح حیدر بے روز قیامت تلک، مدح حیدر میں روز قیامت تلک، کچھ نہ لکھا گیا ابتدا کے سوا، کچھ نہ لکھا گیا ابتدا کے سوا، کچھ نہ لکھا گیا ابتدا کے سوا۔ کب کسی نے خدا سے ملاقات کی، کب کسی نے خدا سے ملاقات کی، کب کسی نے خدا سے ملاقات کی، سارے نبیوں میں ایک مصطفیٰ کے سوا، سارے نبیوں میں ایک مصطفیٰ۔ شعر دیکھیں، ہوں ملک اذن کی مجھ کو حاجت نہیں، ہوں ملک اذن کی مجھ کو حاجت نہیں، ہاں مگر ایک در فاطمہ کے سوا، ہاں مگر ایک در فاطمہ کے سوا۔ ہوں گی ساری زمینیں فنا ایک دن، ہوں گی ساری زمینیں فنا ایک دن، صرف ایک عرض کرب و بلا کے سوا، صرف ایک عرض کرب و بلا کے سوا۔ یہ 4 مثال مسلسل ہیں، دیکھیں جو واقعہ ہے جو سلمان کو مولانا نے بتایا تھا فیضان علی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ دیکھ کر چشم سلمان کہتی بھی کیا، دیکھ کر چشم سلمان کہتی بھی کیا، ہے الہی یہ کیا ماجرا کے سوا، ایسا بازار جس میں کوئی اور نہیں، ایسا بازار جس میں کوئی اور نہیں، ہر طرف مرتضیٰ مرتضیٰ کے سوا، ہر طرف مرتضیٰ مرتضیٰ کے سوا۔ کام محشر میں کچھ بھی نہ آیا تھی، کام محشر میں کچھ بھی نہ آیا تھی، ایک عزا اور علی کی ولا کے سوا، ایک عزا اور علی کی ولا کے سوا، جب کوئی بھی نہ تھا کبریا کے سوا، کچھ نہ تھا پنجتن کی ضیا کے سوا۔ والسلام على عبده ورسوله وخاتم رسوله سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطاهرين الذين أنعم الله عليهم بالإحسان وطهرهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين. وقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سورۃ توبہ کی آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اور اسی ضبط لہجے کے ساتھ، اسی تیور کے ساتھ قرآن نے اپنے نور کے بارے میں، خدا نے اپنے نور کے بارے میں قرآن میں مختلف انداز سے گفتگو فرمائی ہے کہ خدا مسلسل مختلف مقامات پر اپنے نور کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. اور اس آیت میں ترجمہ یہ ہے کہ یریدون، یعنی کچھ لوگ چاہتے ہیں، یریدون یعنی کچھ لوگ چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نامعلوم انسان، کچھ لوگ چاہتے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. افواہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ افواہ جمع فاہ، افواہ اردو میں کہتے ہیں رومرز کو، افواہ جھوٹی خبر. اس وجہ سے جھوٹی خبر منہ کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے. اب تو خدا فرمانے کہ اپنے منہ کے ذریعے، اب منہ کی جو جمع ہے اردو میں وہ بڑی مزے کا خیز ہو جاتی ہے. منہ انگریزی میں ماؤتھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دہن اور منہ کے ذریعے یہ جمع خدا نے استعمال کی ہے. یعنی یہ سب کے سب اکٹھا ہو کر اپنے منہ کے ذریعے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. تو بیچ میں ایک آیت ہے جو بر صغیر میں نازل ہوئی ہے، وہ آیت ہے یہ منہ اور مسور کی دال. یہ اپنے منہ کے خدا فرمایا ہے، یہ بالکل میں نے بہائی نہیں ترجمہ کیا ہے لفظ کا. یریدون، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یرادو ارادہ کیا گیا، ارادہ کیا جا رہا ہے. خدا مجہول بنا کر، نامعلوم بنا کر یہ کام نہیں کر رہا. کہہ رہا کچھ لوگ ہیں، اور وہ کئی لوگ ہیں، جمع یریدون، وہ چاہتے ہیں سب کے سب اپنے منہ کو ملا کر. اب منہ کے ذریعے کیا؟ اب ہم کہتے ہیں پھوکوں کے ذریعے. خدا نے پھوک کا لفظ استعمال نہیں کیا. سرکار ساری پھوکیں تو اسی دن نکل گئی تھی کہ جب نفس دن بک گیا تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن بہرحال خدا نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ اردو میں جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں، اور آپ تک مجھے بات کو پہنچانے میں دقت کا سامنا بالکل نہیں ہو. تو اب اپنے منہوں کو جمع کر کے یہ چاہتے ہیں سب کے سب مل کر. خدا دیکھیے افواہہم، یہ سب کے سب ان کے منہ کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ، خدا کے نور کو بجھائیں. وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور خدا نے ان کے ارادے کے مقابلے میں، جو ان کا ارادہ ہے اس کے مقابلے میں خدا کا صرف ایک ارادہ ہے، وہ یہ کہ خدا اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دم لے گا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا جلتا رہنے دے گا، خدا کہہ رہا مکمل کرے گا. آپ تھوڑی دیر میں آپ کو اس آیت پر روکوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. یہ آیت اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم جلدی جلدی میں عجلت میں اور روا روی میں سرسری طور سے اس کو سن کر آگے بڑھیں. 2 مقابلے ہو رہے ہیں. ایک مقابلہ ہے، مقابلے کی ایک طرف ہے خدا، دوسری طرف ہے یہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے ذریعے بجھانا چاہتے ہیں. جب اپنے منہ کے ذریعے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں تو خدا کو یہ کہنا چاہیے مجھ ناقص کی عقل کے مطابق، تم بجھانا چاہتے ہو، ہم بجھانے نہیں دیں گے. تم بجھانا چاہتے ہو، ہم جلتا رہنے دیں گے. خدا کو یہ کہنا چاہیے. خدا کہہ رہا ہے خدا اپنے نور کو مکمل کر کے دم لے گا. خوب توجہ کیجئے، یہاں پر چراغ جل رہا ہے. تھوڑی دیر اس آیت پر رکیے تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آئے کہ یہ آیت ہے کیا. یہاں پہ ایک نور جل رہا ہے. آپ گھومنے کے بعد میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، چلتا رہا. 10 20 50 لوگ ایک کے بعد ایک آئے، میں نے سب کو پکڑ کے دھکیل دیا اور یہ نور جلتا رہا. آیت یہ بھی نہیں کہہ رہی. آیت ایک تو 50 کے 50 لوگ ایک ساتھ آئے، تم نے بھی بھوک کے ذریعے بجھانا چاہو، خدا نے جلتا رہنے دیا. خدا یہ نہیں کہہ رہا یہ نور نہیں بجھے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ تم بجھانا چاہتے ہو، خدا مکمل کر کے دم لے گا. مکمل کب کیا جاتا ہے؟ یتمہ، اتمام، تمام کرنا، کہ جب اس میں کوئی کمی ہو. نور ہے خدا کا، کمی ہو نہیں سکتی. تو پھر اس کا مطلب کیسے مکمل کرے گا؟ اس طرح سے مکمل کرے گا کہ جو آیہ نور فرما رہی ہے، نورن علی نور، ایک کے بعد ایک نور. اور اب آپ اس آیت کو جا کر سمجھیے، حضرت صادق آل محمد، حضرت جب آ کر راوی نے پوچھا الجوار الخنس
کے معنی کیا ہے مولا؟ سورہ تکبیر کے اندر اذا النجوم انکدرت واذا النجوم انکدرت میں جو آیت ہے سورہ تکبیر کی، اور اس میں اس کا جوال الخنس کا معنی کیا ہے؟ امام نے کہا کہ ستارے کون سے ستارے؟ امام نے کہا کہ اس سے مراد تمہارے امام ہیں، ان میں سے جب بھی ایک ستارہ ڈوبے گا اس کے مقام پر ایک اور ستارہ ابھرے گا۔ یہ کتنے ستارے ڈوبیں گے؟ 100 200 1000؟ بنو امیہ کی تعداد کو لگائیے، کتنے بادشاہ بنو عباس کے مغل بادشاہ، ایک سے ایک بڑھ کر مسلمان بادشاہ کیا قرآن لکھتے تھے اور کیا ٹوپیاں سیتے تھے، اور لٹیرے آ گئے ہندوستان کو غارت کرنے کے لیے، اور ٹوپیاں لکھ کر اور قرآن لکھ کر وہ تمام کام کرتے تھے۔ بڑے متقی تھے، باپ کو مروایا، بھائیوں کو مروایا، لکھا تھا قرآن، دیکھیں فقہ کی کتاب لکھ کے گئے، مروایا باپ کو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب کے سب کو ملا دیجئے، صاحب کیا کہنے، نور خدا ان کے ذریعے جلوہ گر ہے، اور تجلی دیکھیے، وہ بادشاہی مسجد اور وہ قلعہ اور وہ قرآن اور غرناطہ کی مسجد، یہ سب مسلمان تو تھے، تو مسلمان کیا۔ تو یہ کون سے ستارے ہیں جو کہ خدا کہہ رہا ہے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اور یہ کون سے ہیں کہ جو خدا کہہ رہا ہے خدا اپنے نور کو مکمل کر کے دم دے گا؟ اگر یہ خدا کا نور تھے کہ جو قرآن چھپوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، لاکھ لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ خدا کا نور تھے تو بجھ گئے۔ ذکر نہیں ہے کسی کا، کہاں پر ہے؟ اچھا میں ایک جملہ کہہ دوں، بڑا یہ مذہبی جملہ ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسروں کے غلط ماضی کو اون کرنا چھوڑیے۔ زبردستی کہنا کہ نہیں یہ قمیص یہ پیرہن ہمارا ہی ہے، نہیں آ رہا آپ کے بدن پہ، آپ کے لیے نہیں سلا، کہیے کہ ہم وہ نہیں کر رہے۔ کس نے کہا ہے؟ گلی سے باہر نکلے کسی نے کہا، شاستری صاحب کھڑے ہوئے کہا یہ آپ کے بزرگوں نے کیا؟ دیکھیں سرکار ہمارے بزرگ نہیں تھے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے بزرگ ہیں کہاں پر؟ وہاں پر ہمارے بزرگ ہیں۔ میں نے جو شاستری جی کا لفظ استعمال کیا اس کی مناسبت سے سمجھیے، آگرہ کے اندر ہیں، کون ہیں وہ؟ نہیں جہاں پہ لوگ 700 روپے کا ٹکٹ دے کے جاتے ہیں، البتہ میں نے لیا تھا، آپ تو نہیں لیں گے۔ ہم وہاں ہیں، شہید ثالث ہمارے بزرگ ہیں، شہید اول شہید ثانی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں میر حامد حسین موسوی، میر ناصر حسین، سعید الملت ہمارے بزرگ ہیں، امام باڑہ سجادیہ میں رشید ترابی صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ ان کی ماضی پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیے، ان کو ہم اون کرتے ہیں، بڑے بڑے درباروں کو اون نہیں کرتے، بڑے بڑے درباروں کو اون نہیں کرتے، ہم ان فقیر درویش قلندر مزاج لوگوں کو اون کرتے ہیں۔ تو پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کو کس کشتی میں بیٹھنا ہے۔ یہ تھوڑا سا مجھے اور ذرا بات کرنے دیجئے۔ اور مصطفیٰ جوہر صاحب کا ایک سلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسین بن علی کا نام دل مستر میں رہتا ہے، بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فراری سے یہ نہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، کچھ بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا ہے؟ سیکھیے اپنی تاریخ کو، آپ کی تاریخ اب پیچھے اور جائیے تو حضرت باقر العلوم آپ کی تاریخ ہے، حضرت سید آل محمد آپ کی تاریخ ہے، جناب زینب آپ کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کی تاریخ نہیں ہے۔ خود توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ ہے آپ کی، تو لہٰذا یہ نور خدا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آئے مسند اقتدار پر بیٹھے، اسلام کی ترویج ہوئی، ترقی ہوئی، اور بر صغیر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے، افغانستان میں خطہ پورا ریجن مسلمان ہو گیا۔ تو صاحب یہ ہماری تاریخ ہے، آپ کی تاریخ ہے، آپ کی تاریخ ہے نور خدا۔ یریدون ان یطفئوا، اگر آپ موحد ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو خدا کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کی ہم پڑھ رہے ہیں، تو جس کو خدا سے جتنی نسبت ہوگی اتنی ہی عزت آپ کیجیے، نور خدا کو جا کر ڈھونڈیے۔ اسی لیے آپ دنیا کی کسی مسند اقتدار کی جانب توجہ نہیں کرتے، آپ نے تمام سلسلے گزر گئے، آپ نے ان کی جانب توجہ نہیں کی۔ آپ آج بھی ایک ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، نماز میں دعا قنوت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ ہے کہاں پر آ کے؟ یہ ہے نور خدا۔ تمہیں کیسے پتا؟ صاحب ہم غلط کہہ رہے ہیں، آپ اپنے انوار الہیہ کو گنوا دیجئے، 12 نور ہیں، روایت میں آیا ہے، ہمارے یہاں آخری نور یہ ہے۔ آپ کے سارے نور بجھ گئے، یہ آخری نور باقی ہے، وعدہ خدا نے قرآن میں دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، جناب امیر نے دیا ہے، امام حسین، امام حسن، امام باقر، امام صادق، امام کاظم،
ایک کے بعد ایک ضمانت لیتا رہا. خوب توجہ کیجیے گا, میں ایک اہم بات کرنے والا ہوں. جو شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, کچی مٹی کے گھر میں ہو, مختار جب انتقام لیں تو پانچویں امام کی خدمت میں ہدیہ اور خبز اور فی جو حق ہے اہل بیت کا بھجوائیں. تو امام باقر سے روایت ہے, ہمارے پاس منسوب ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی مرمت کی, اپنی خواتین کا مہر دیا اور آسان الفاظ میں ہمارے حالات بدلے. امام صادق علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیے, امام سجاد کی زندگی دیکھیے, اور تمام ائمہ کی زندگی دیکھیے. خلفاء کے ظلم و جور تلے گزری. یہ ائمہ جو کہ خلفاء کے ظلم و جور تلے زندگی گزار رہے ہیں, اور جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر مومنین خبز نہ بھیجیں تو امام اپنے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. کس بلبوتے پر امام فرمائے ہمارا نور باقی رہے گا؟ آپ اس بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر امام بادشاہت کے ساتھ متصل ہوں, وہ بادشاہت جو پرتگال اور فرانس اور اسپین کی سرحد سے لے کر چین تک جا رہی ہے, تھائی لینڈ اور برما تک, تو امام کا ہمارا نور نہیں بجھے گا. ہم مامون اور ہارون سے متصل ہیں. اگر طاقتیں ہو امام کے پاس, بڑی بڑی زمینوں رجواڑے ہوں, فوج ہو, امام کہیں ہمارا نور کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ شخص جو قسمہ پرسی کی زندگی گزارے, اور وہ شخص کہ حضرت باب الحوائج ساتویں امام کی دختران ساتویں امام کی دختران کا عقد نکاح نہ ہو سکے, جو ہارون کے ساتھ گفتگو ہے, تو امام نے فرمایا کہ مال نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکوں. ہارون نے کہا کہ زمین کیا ہوئی؟ کہا کہ ایک سال بارش ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے, دوسرے سال بارش نہیں ہوتی. اب علماء فرماتے ہیں کہ امام نے ظاہری جواب دیا, جھوٹ نہیں ہے, ہوا یہی, لیکن وجوہات اور بھی ہو سکتی ہے. تو جو ائمہ آپ کے اس طرح سے زندگی گزار رہے ہوں, وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نور مکمل ہو کر رہے گا؟ اس کا مطلب ہے دنیاوی کسی طاقت کے بلبوتے پر آپ کے ائمہ گفتگو نہیں کر رہے, گفتگو کر رہے ہیں خدا کی دی ہوئی خبر کی بنیاد پر. اور اس کی مثالیں قرآن کے ذریعے گفتگو کی جائے. مادر موسیٰ کی مثال آپ کے سامنے آئیں گے. دیکھو موسیٰ کی ماں القیہ فی الیم میں, اور اس کے بعد جھولے میں ڈالنا, اور جھولے میں ڈالنے کے بعد دریا پہ پھینک دینا, مگرمچھ کھا جائیں گے. چھوٹا سا جھولا, بچہ کیسے بچاؤ کرے گا؟ کہا کہ اِنَّ رَادُّوا إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم پلٹائیں گے تمہاری طرف. تم نے ڈالا تھا جھولے میں بچے کو, ہم رسول بنا کر تمہیں دیں گے. تو اعتقاد تھا, تو اس کا مطلب دنیا بھی کوئی طاقت نہیں تھی مادر موسیٰ کے دل میں, پھینک دیا جھولے کو. تو سرکار جو موسیٰ کی ماں کو یہ پیغام دے دے, تو وہ سیدہ کو کیا پیغام دے گا؟ لہذا ان چیزوں کے ذریعے سمجھیے کہ نور خدا آپ کے پاس کیا ہے. یہ تو سلسلہ نہیں تھا مغل بادشاہوں کے, اور کبھی نادر شاہ نے حملہ کر دیا, اور وہ تمام کی تمام چیزیں. اس تاریخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, بالکل کوئی تعلق نہیں. ہاں, مسلمانوں کی تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ نہیں ہے. اسلام کی تاریخ کہاں پر رقم کی جا رہی ہے؟ اسلام کی تاریخ چلتی ہے رسالت مآب سے سیدہ ام المؤمنین حسنہ علیہ السلام اور آتا. لہذا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں اپنے سب مل کر, متحد ہو کر, اکٹھے ہو کر, یکجا یونائٹڈ ہو کر پھوکوں سے بجھائیں. وَیَأْبَى اللَّهُ, خدا نے انکار کر دیا ان کے مقابلے میں ہر طرح کا جو تمہارا ارادہ ہے نور خدا کے سلسلے میں. یا ابا, خدا انکار کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا تمہارے ساتھ جنگ میں ہے. توجہ کیجیے آیت کی سنسنی خیزی کو, آیت کی گھمبیر پن کو. خدا یہ نہیں کہ تم اپنا کام کرتے ہو ٹھیک ہے, ہم اپنے نور کو مکمل کریں گے. خدا یہ نہیں کہہ رہا. خدا کہہ رہے یا اب اللہ, یا ابا کہتے ہیں ابا سے نکلا ہے. ابا کا مطلب انکار کرنا, سر نہیں جھکاؤں گا, ٹکراؤں میں ہوں. اس کا مطلب ایک جنگ ہے. کس کی؟ ان لوگوں کی جو نور خدا کو بجھائیں. اور اس جنگ کے مد مقابل کون ہے؟ اس جنگ کے مد مقابل ہے ارادہ الہی. ارادہ الہی کی جنگ چل رہی ہے ان لوگوں سے جو خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اب یہ ارادہ الہی کہاں پر ہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ گوگل لوکیشن. آپ کیا مولانا, یہ تو خدا کا ارادہ ہے تو خدا کے پاس ہے. یہ ہم اپنا ارادہ نہیں بتا سکتے. آپ ابھی آپ کا ارادہ اٹھ کے جائیں باہر پانی پئیں, آپ بتا سکتے ہیں ارادہ یہاں پر ہے, یہاں پر ہے, یہاں پر. آپ نہیں بتا سکتے. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ ارادے کو نہیں بتا سکتے. آپ اپنے ارادے کے محل وقوع گوگل لوکیشن کو نہیں بتا, خدا کے ارادے کو چھوڑ دیے. لیکن میں بتاتا ہوں سرکار آپ کو خدا کا ارادہ کیا. یہ خدا یہ بجھنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ 1200 برس پہلے
شمال ہند کی یہ حالت تھی جو آج ہے ماتم آزاداری، یہ کہاں سے آ گئی؟ سینٹرل انڈیا میں برٹش انڈیا، اب جتنے بھی حیدرآباد اور بنگلور کے نا ان کے سر ہلنے بڑے، اور شمال ہند کا ذکر ہے لکھنؤ والوں کے سر ہلے، تو میں پاکستان کو بھی کہوں بھائی، کوئی نہیں کہوں پاکستان کو، میں غداری کا مقدمہ چل جائے گا، ہمارے یہاں بھی آزادی ہوتی بڑی اچھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں ہندوستان سے، اب ہندوستانی کا گھر ہے تو تھوڑا سا تو مجھے اچھے تعلقات برقرار کرنے تھی کہ اگلے سال کی دعوت آئے، تو آپ سے اچھی ہوتی ہے بھائی ہماری آزاداری، پاکستان ہندوستانی اس کو سیریس نہ لیں، تو بھارت پورے الہی ہے، ہر جگہ پہ مولا کا نام آ رہا ہے، ہر جگہ پہ، تو یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو زہر دے دے کر، تلواریں دے دے کر، ساتھ امام، آٹھ امام، زندان، علی نقی کو ہمارے محل کے برابر میں جگہ دینا، جاسوسوں کا رکھ دو، حسن عسکری کو جاسوسوں کے نیچے رکھو، ولادت ہو تو ہم کو بتانا، خدا نے نہ ولادت کی خبر ہونے دی آپ کو، جاسوس بھیجے، اور آپ تمام ظلم کرتے رہے، آپ نے قتل کر دیا، ختم کر دیا، حکومت آپ کے پاس تھی، یہ اچانک مرکز کیسے بن گیا شمال ہند، یہ اچانک مرکزی ہندوستان، یہ اچانک پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پاکستان میں جو تمام شہر ہیں ایک کے بعد ایک، لاہور میں رہنے والے جانتے ہیں، میں نے فلموں میں دیکھا ہے، وہاں کی آزاداری دیکھیں، یہ آئی کہاں سے؟ نہ جن کے مذہب کا کلچر، زبان، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا عرب سے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہے خدا کا ارادہ، خدا اپنے ملک کو پائے تکمیل پر پہنچا کر دم لے گا، اور یہ خدا کا ارادہ، اب اس کی گوگل لوکیشن کیا ہے؟ اس خدا کے ارادے کی گوگل لوکیشن ہے موالیان اہل بیت کے دل، یہ جو موالی ہے یہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے اور فارسی والا، موالیان، موالات، ولایت رکھنے والے، کیا مطلب ولایت رکھنے والے؟ یعنی کہ محبت جو دلوں میں ہے، خدا کا ارادہ ان میلادوں کے ذریعے مکمل ہو رہا ہے، ایسی مجلسوں کے ذریعے مکمل ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایام اعزا کا چاند آپ نے دیکھا، جہاں پر 19 رمضان مبارک آئی، آپ نے صاحب مولا کی عزاداری کرنی ہے، تو ہر سال لوگ اس عزاداری کے قافلے میں، میلاد کے قافلے میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو، اس شعلے کو مشتعل کر کس نے کیا؟ اس شعلے کو بھڑکایا کس نے؟ ائمہ اہل بیت نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہی کہ یہ یہاں تک آپ پہنچے کیسے، خدا نے اپنے نور کو زندہ کیسے رکھا، اس بات کو سمجھیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے اس طرح سے کہ چھٹے اور پانچویں امام کے زمانے میں تو عزاداری عوام میں نہیں آئی تھی، امام سجاد کے زمانے میں عزاداری عوام میں نہیں آئی تھی، امام سجاد نے میلاد کیا، آج تک کوئی میلاد نہیں کیا، بالکل واضح۔ امام باقر نے میلاد کیا، نہیں کیا، کسی امام نے میلاد نہیں منایا، کسی امام نے ایام اعزا 10 دن کا عشرہ نہیں رکھا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا نہیں رکھا الگ چیز ہے، اور آپ کو حکم دیا کہ نہیں یہ الگ مفتی۔ دو جملے کہوں تاکہ یہ الجھن جو پیدا ہوئی اس کو میں حل کر دوں۔ تقیہ اتنا شدید تھا کہ عاشور کے دن امام صادق علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن سنان راوی آتا ہے اور امام سے کہتا ہے یا ابن سن لو، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا آج کا دن کون سا ہے؟ امام کا شاگرد ہے، امام نہیں بتا پا رہا کہ عاشور کیا ہے، آپ بھی توجہ فرمائیے۔ کہا کہ ابن سن لو کہ یہ دن 10 محرم، ہاں آج عاشور ہے۔ تو امام نے عمل عاشور بتایا کہ جو بر صغیر اور پاکستان ہندوستان میں بہت مختصر سا رہی ہے، 2 رکعت نماز 7 قدم آگے، یہ عمل نہیں ہے پورا، عمل طویل ہے، 4 رکعت نماز ہے، اس کے اندر صورتیں اپنی مخصوص، امام حسین کے قاتلوں پر لعن ہے، اس کے زیارت ہے اور دعا ہے، کافی طویل عمل ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کا۔ امام نے کہا یہ عمل کرے گا، جو عمل کرے گا، امام نے کہا 10 تحفے اس کو ملیں گے، اس میں سے ایک میں بتا دوں، امام نے فرمایا اس روایت کے مطابق جو مزار مشہدی میں ہے کہ جو یہ عمل کرے گا 4 نسلوں تک اس کی شیطان قابو نہیں پا سکے گا۔ یہاں شیطان سے مراد کیا ہے؟ یہاں شیطان سے مراد وہ شیاطین ہیں جو خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی 4 نسلوں تک تمہاری، ہمارا نور تمہاری اولاد، تمہاری اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں رہے گا، یہ امام ہے۔ اس کے بعد راوی نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ توجہ کی، آپ کے لیے مسئلہ واضح ہے، امام کے شاگرد کو نہیں پتا تھا، تقیہ اتنا شدید تھا۔ امام نے کہا روزہ رکھو لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے افطار اور سحری کرتے ہو، میرے الفاظ میں، اور افطار کے وقت سے پہلے
کوئی بھی کھانا کھا کر اپنے اس فاقے کو توڑ دو. یہ راوی نے بتایا. تو لہٰذا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو میں نے کہا کہ امام نے اشرے نہیں رکھے, مجالس و عدالت نہیں رکھی, میلاد نہیں رکھا, تو مولانا کہہ کے چلے کہ غلط ہے. نہیں, حالات یہ تھے. اب اس کے بعد امام نے شاعروں کی پرورش کی, قصیدہ خانوں کی پرورش کی. امام کے گھر میں آ کر چپکے سے مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہے, قصیدہ پڑھ رہا ہے. لیکن اس کے بعد جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی, ہمارے فقہا نے فتوے دیے روایتوں کو دیکھ کر کہ ذکر اہل بیت کی برکتیں یہ ہیں, ذکر اہل بیت کے فائدے یہ ہیں. تو جس نور کو خدا نے حضرت صادق علیہ محمد حضرت باب العلوم کے ذریعے مومن کے دلوں میں جلایا تھا, وہ سلسلہ آگے بڑھا فقہا کے فتووں کی روشنی میں. اور خدا جو فرما رہا تھا کہ خدا نے انکار کیا, ہر چیز کو ٹھکرا رہا ہے, خدا کا ارادہ صرف ایک چیز کو کہ یہ نور مکمل کر کے خدا دم رہے گا. تو یہ نور چلا شعراء کے ذریعے, اس سے پہلے فقہا کے ذریعے, اس سے پہلے ائمہ کے ذریعے. ایک پورا چین ہے, ایک سلسلہ ہے امامت, شاگردان امامت, شعراء امامت, فقہا کے فتوے اور مومنین. کہیں پر بھی اگر یہ ذمہ داری کم ہو گئی, اگر فقہا ہمارے حدیث پر کام کرنا نعوذ باللہ بند کر دیں, تو پھر آپ کے پاس کیا پہنچے گا؟ کچھ نہیں پہنچے گا. اگر فقہا حدیثوں پر کام کر کے آپ کو حدیثیں پیش کرتے رہیں, مسلسل تحقیقات اپنی پیش کرتے رہیں, لیکن مومنین کے گھروں میں ایسی ماؤں کا فقدان ہو جائے اور ایسے باپوں کا کہ جو محبت اہل بیت سے روک دیں, لاکھ فقہا حدیثیں پیش کرتے رہیں, کوئی ہے ہی نہیں نوجوان جو حدیثوں کو سنے اس پر عمل کرے, یہ نور خدا نہیں بجھے گا تب بھی, کیونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ نور آخر تک رہے گا. آپ کیوں میرے گھر سے نور چلا جائے گا؟ اس بات کو سمجھیے. اپنے گھر میں مجلس, میلاد, ماتم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کرنے کی عادت ڈالیں. درود پڑھیں محمد اور محمد و آل محمد صلوات. اب دوسری بات جو یہ کہ نور کے سلسلے میں نے نیمہ شعبان کے جشن میں بات کہی تھی آپ کے سامنے, اس نور کی حقیقت کیا ہونی چاہیے. ہم کوئی حدیث پیش نہیں کر رہے, ہم کوئی اپنے امام کی بات پیش نہیں کر رہے, وہ اپنے مقام پر ہے. اسی آیت میں رہ کر خدا نے فرمایا سورہ نور کے اندر کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء, خدا اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہد اللہ, سورہ نور کی آیت نمبر 34. نور کی جانب خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ابھی جو نور کی جانب خدا ہدایت دے رہا ہے, تو خدا کس طرح سے ہدایت دے, اس کو آپ ذہن میں رکھیے. آیت الکرسی آپ سب پڑھتے ہیں, وہاں پر ایک آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولئک الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوت شیطان یہ نکالتا ہے نور سے اندھیروں تک, اور خدا سرپرست نکالتا ہے اندھیروں سے نور تک. اس نور کا مطلب کیا ہے, اس نور کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تینوں خدا فرما رہا ہے کہ خدا اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, اور دوسری طرف سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بجھا دیں, تو واقعی کوئی شعلہ ہے جو جل رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو منافق اور کفار ہیں یہ نور ان کی دسترس میں نہ ہو اور یہ بجھانا چاہتا. اور دوبارہ دہراؤں ہوں, بھائی ان کی طاقت میں ہے نا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بجھانا چاہتے ہیں تبھی تو بجھانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ کہیں, کبھی خدا نہیں کہہ رہا, یہ چاہتے ہیں جنت میں کوثر کی سبیل پر قبضہ کر لیں, نہیں کر سکتے. خدا کبھی یہ آیت نہیں کرے گا, کہے گا, کیونکہ کر نہیں سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط کو ذرا چوڑا کر لیں, نہیں کر سکتے. خدا کبھی یہ نہیں, ان کی طاقت سے باہر ہے. جو چیز کی ڈومین میں ہے, جورسڈکشن میں, جو قانونی دائرے میں ہے, یہ جو سمجھ رہے ہیں اپنے باطل خیال میں کہ ہم بجھا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طاقت میں ہے نا, یہ سمجھ رہے ہیں نا, ان کی دسترس میں بھی ہے, ان کے قبضہ قدرت میں بھی ہے, ان کا مقابلہ بھی ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ ناقص کر دیں, تبھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور بشری طاقت کے دائرے میں ہونا چاہیے. جب تک یہ نور بشری طاقت کے دائرے میں نہیں ہوگا, بجھانے کی کوشش بے معنی ہے. خدا بے معنی کام کی تھوڑی کوئی مذمت کرے گا. اس کا مطلب ہے کوئی کام ہو رہا ہے, اس نور کو ڈھونڈا کیسے جائے. آپ کی مشکل کو آسان کروں, ہمارے 10ویں امام, امام ہادی علیہ السلام, اس
مشکل کو آسان کیا. اپنے جد بزرگوار جناب امیر کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر 232 ہجری یا 234 ہجری کے 18 ذی الحج کو کہا کہ اے جد بزرگوار دادا جان, میرے الفاظ ہیں, نوروں کا لا یطفا, آپ کے نور کو بجھایا نہیں جا سکتا. یعنی وہ نور جس کی خدا گفتگو فرما رہا ہے پہلے مرحلے پر ہے علی ابن ابی طالب, دوسرا مرحلہ حسن مجتبی, تیسرا مرحلہ سید الشہداء, چوتھا مرحلہ امام سجاد. آپ کوشش کرتے رہے, سید الشہداء کے گلے کو آپ نے کاٹ دیا, گھر کی خواتین کو اسیر بنایا, بیٹوں کو قتل کر دیا. آپ سمجھ رہے تھے کہ سلسلہ ختم ہو گیا. خدا کی آواز آ رہی کہ ہمارا ارادہ ہے یہ, تم بجھا نہیں سکتے. آپ نے قتل کر دیا, سید سجاد کو قید میں ڈالا, بیڑیاں پہنائیں, مدینے میں جاسوس رکھے. سید سجاد آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے تھے, خدا کا ارادہ جنگ کر رہا تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم چاہتے ہو بجھانا, ہمارا نور باقی ہو کر رہے گا. امیر مومنین کے کتنے شاگرد تھے؟ 4, مقداد, سلمان, عمار, ابو ذر. یہ مدینے کے اندر. ابو ذر, بلال بعد میں آ کر ملے, وہ ستا نہیں ہے, لیکن بلال وہ بیت ہے, سچی محبت کرتے ہیں. روایت ہے ہمارے پاس, میں نے کبھی کبھی سنا ہے محفلوں میں بعض قصیدہ خوانوں سے کہ وہ احانت کے ساتھ جناب بلال کا نام لے رہے ہیں کہ گناہ ہے. ایک روایت نہیں ملتی ہم کو جناب بلال کی مذمت میں. جب بھی آپ دیکھیں, جب بھی آپ سنیں, اس وقت نہیں کہہ رہا حجرہ بازی کریں, بعد میں کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں سے یہ آ گیا حضرت بلال کے بارے میں. تو یہ شاگرد ہیں امیر مومنین کے, مقداد, سلمان, ابو ذر. یہ 3-4 شاگرد ہمارے یہاں سے, 4 آدمی علی ابن ابی طالب کے گھر میں رسول خدا کے بعد. یہ 4 آ رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, گفتگو ہو رہی, ختم ہو گیا. 4 آدمیوں سے ولایت اہل بیت چلی. اور اب آپ اللہ کے نقشے پر جا کر دیکھیے, یہ ہے خدا کا نور. سبحان اللہ. موسیٰ السلام کے گھر کی خواتین کو قید کیا, بیٹے کو قید کیا, کربلا سے لے کر چلے کوفے. کوفے سے شام گئے نہیں. اگر آپ نقشہ جا کر دیکھیں تو شام اگر پہنچتے 11 محرم سے قافلہ چلا ہے, 12 محرم سے کوفے سے, اور کہاں پہنچا؟ پہلی سفر پر. کتنے دن لگے ہیں؟ 20 دن. 20 دن کا راستہ نہیں ہے کوفے سے شام دمشق کا, 1 ہفتے کا راستہ ہے. تو یہ 20 دن کیوں لگے؟ کیونکہ رومی حکومت اور ترکی کے اندر سے گھما کر لایا گیا ہے اس قافلے کو, تاکہ سب لوگ دیکھ لیں ہم اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں. یہ بات سن لی آپ نے؟ کسی نے, جس نے دیکھا اس نے کہا کہ ان کے ساتھ ایسی بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, نورانی چہرے, یہ ہیں کون, یہ نوجوان کون ہے؟ کسی نے مدد نہیں کی. ہے آپ کے سامنے تاریخ. خلیفہ خوش ہو گیا کہ ختم ہو گیا بات, خدا کا نور بجھ گیا. نہیں بجھا, زندہ ہے. امام باقر, امام صادق, امام سجاد, 8, 9, 10, 12 کے قریب صحابی ابھی مومنین سے قبل کر لیجیے. ظالم سب کا خدا کا نور بجھ گیا. امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ باقی ہے آج تک آپ اس سے نور حاصل کر رہے ہیں. امام باقر, امام صادق کے شاگرد کل ملا کر جو خالص شاگرد تھے 20, 25, 30, 35, 40, کہاں 40 شاگرد, اور کہاں اسپین, شمالی افریقہ, پورا ایشیا, ہندوستان, چین, برما, تھائی لینڈ کی بارڈر, یہ کہاں, اور 50, 20, 25, 30 شاگرد کہاں. ایک قوم کے اندر کچھ راوی تھے. امام حسن عسکری کا زمانہ آیا, خراسان میں 2, 4, 5, 8 شہر, مومنین کی محبت. یہ کہاں سے چلا سلسلہ, ہوا کیا؟ ستم بالائے ستم, یہ کہ آپ کا 12واں آقا نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ ہے خدا کا نور کہ آقا نظروں کے سامنے سے نہیں ہے, خدا کا ارادہ آپ کو بڑھا رہا ہے. جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوتے کہ احرام کیسے باندھیں. وہ جو ہندوستان سے آیا ہوا ہے نا, وہ جو کراچی, لاہور سے آیا ہوا ہے, وہ جو الجزائر سے آیا ہوا ہے, وہ جو دکان سے آیا ہوا ہے, وہ جو یمن سے آیا ہوا ہے, وہ جو عمان سے گیا ہوا ہے, سب کا احرام ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. سب ایک ہی اللہم کل ولی ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں. سب 4 اماموں کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, سب المؤمنین کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور کچھ جیسا کوئی جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میرے تایا ابا کی قبر بتا دیجئے, پھوپھا ابا کی قبر بتا دیجئے. تو مجھے قبر نہیں مل رہی. آپ سب ماشاءاللہ سے 4 اماموں کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں. یہ کون سی قبر؟ یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. بیبی ام المؤمنین کہاں پر ہے؟ آپ نے جو جگہ دیکھی نہیں ہے زندگی میں کبھی بقی, آپ کے ذہن میں نقشہ کہ میں جانا ہے تو حضرت اتنے شوق سے آپ مجلس سن رہے ہیں.
بھی سنتے ہیں, کوئی بھی مولانا ہو جس کی مختلف مولاناؤں کی مجلس سنتے ہیں, ہوں گے آپ وہ کہہ کے سرکار یہ میری طرف سے اتنے پیسے لیجئے, کئی $1,00,000 لیجئے, اور دیکھیے عاشور کے دن آپ مولانا کے دادا کا بھی ذکر کر لیجئے گا, آپ بگڑ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے جذبات کہاں سے ہے؟ آپ جلوس نکالیے, جس کا جلوس نکالنا ہے آپ کو محرم کے ساتھ, مولا کے ساتھ جس کی عزاداری منانی منائیے. آپ ایسے دیوانے کہاں سے لائیں گے جو سر پھوڑے اپنا کما سے؟ آپ ہی بتائیے, آپ کو جس کو جہاں رکھنا ہے, ہم نے منع کیا ہی نہیں ہے. آپ چلوا دیجیے پیدل 80 کلومیٹر. اچھا 80 کلومیٹر پیدل چلوا لیں گے آپ سے 2 کلومیٹر 7 کلومیٹر نہیں سمجھ رہے, کیونکہ مزدلفہ سے بنا کے ہیں, بھوکا پیاسا جیسا جاتا ہے ویسے ہی آتا ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر میرے باپ دادا آبا و اجداد توہین نہ ہو, ایسے تھے نہیں, میں مثال دے رہا ہوں, اگر ان کی عادت ہو کہ گھر میں جو مہمان سوکھا منہ لے کر آیا سوکھا منہ لے کر جائے تو میں انہی کی اولاد ہوں. لیکن جہاں پر جن کا وتیرہ یہ ہو, شکم سیر ہو کر جائے, اس جگہ پر آپ 82 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں, دنیا کی وہ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں. اچھا میں آپ میلاد ہے تو ایک سال میں مولانا یہاں پر فلاں چیز مل رہی ہے, تو میں کیا تو میں نے کہا لے آئیے, اچھی بات ہے. یہ تو تبرک در تبرک ہے, ایک تو تبرک ہے اور بڑا اچھا تبرک ہے, تو تبرک در تبرک لے آئیے. اس نے مولانا نہیں ملا, آگے وہ مل رہا ہے, تو اس نے مولانا پتہ نہیں کیوں, میں اصل میں مولا حسین ہر کو نیت کے مطابق دیتے ہیں, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہمیں تبرک ملے, آپ کو ماشاءاللہ سے اچھے ظاہر ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے. تو سرکار آپ دیکھیے بات کو, آپ 10 ناموں کو 10 ناموں کے ساتھ جوڑ دیجئے. آپ یہ نجف سے کربلا سے نجف تک جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کی مثال آگے بتائیے آپ کو. وہ انار رکھے ہوئے, یہ کیا ہے, میرے باپ سے 1000 انار نکلے تھے, میں نے چھیل کے رکھ دیے, آئیں کھاتے ہیں. بتائیے آپ کے پیر دبا رہا ہے آپ کے ایک شخص, آپ کو عجیب و غریب سلسلہ ہے. تو کسی نے جب کووڈ کے اندر جب مہاراشٹر سے جا رہے تھے لوگ یو پی اور بہار اور بنگال کی طرف, تو بیچارے پانی نہیں تھا ان کے پاس. کسی نے کہا کہ اگر 150 ہمارے موقف والے یہاں آ جائیں تو یہ جب پہنچیں گے نا بہار بنگال اور یو پی تو سب یاوسین کرتے ہوئے پہنچیں. میں رشید ترابی صاحب کی زمانی میں نے سنا ہے کہ دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر, دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر, ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا. یعنی اے گداگر اے فقیر, ایسے دروازوں پر جاؤ کہ جہاں فقیروں کی آمد و رفت کے قدموں کے نشان موجود ہوں. اسی شہر میں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی سائل نہیں جاتا, کیونکہ اس گھر والوں کی عادت ہی نہیں ہے بخشندہ کی جود و کرم. اگر جاؤ تو اہل بیت کے گھروں پر جاؤ, اگر خدا نے اہل بیت کو اپنا نور قرار دیا ہے تو ان کے ہر عمل سے نور جھلکے گا, ان کے ہر عمل سے نورانیت جھلکے گی. چاہے یہ روٹیاں دے نورانیت جھلکے گی, چاہے ان کا آخری وارث پردہ غیب میں ہو لیکن ہدایت کا کام انجام دے گا. ان کا آخری وارث پردہ غیب میں ہو, آپ کی مدد کرے گا. ان کا آخری وارث پردہ غیب میں ہو, کیونکہ نور خدا ہے. اس لیے جب آپ توسل کریں گے تو دل کو سکون بھی ملے گا, مشکلات بھی حل ہوں گی. اور امام نے فرما دیا بھی یدفع اللہ البلا, صرف اور صرف میری وجہ سے خدا بلاؤں کو دور کرتا ہے. یہ ترجمہ میں ترجمے میں سہل انگاری نہیں کر رہا, بے دقتی نہیں کر رہا, صرف اور صرف میری وجہ سے. لہذا امام زمانہ اگرچہ مولا کا نام میں نے بہت کم لیا اور شاید یہ کوتاہی ہو, لیکن مولا بھی 12 نیت کو جانتے ہیں کہ مولا کو بھی پتا ہے ان کے چاہنے والوں میں ایک بڑی بیماری ہے, جب تک ان کے جد بزرگاں کا نام نہیں لیا جائے تو وہ خوش نہیں ہوتے. اور یہ بیماری جو آئی ہے ہمارے اندر امام باقر کی دعا سے آئی ہے. یہ بیماری ایسی جس کی شفا کی دعا نہیں کرواتا کوئی, کہتا مزید بیماری کی دعا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب یہ بچے کا سمجھیں کہ سبق کیا ہے, مکتب کیا ہے. لہٰذا ہم جس دور میں رہنا ہے یا اللہ اتنا یتم نورہ,
خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ کہ اس نور کو مکمل کرے، اس نور کو اپنے گھروں میں لائیے، توسل کی عادت ڈالیے حضرت حجت سے، امام زمانہ کے نام کی نظر دیا کیجیے، اپنے تمام کے تمام اعمال کو امام زمانہ کو ثواب ان کا دیا کیجیے۔ جب سامرا جائیں تو اس طرح سے نہ جائیے کہ بس ہاتھ لگا کر چھو کر آ گئے، ایک دن رکیے وہاں پر، 2 دن رکنے کی کوئی سبیل کیجیے جتنا ممکن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ظاہر سی بات ہے وہاں کے انتظامات ایسے نہیں ہیں، لیکن بتائیے بچوں کو وہاں جا کر ایک اہم ترین چیز امام حسین علیہ السلام کی، امیر المومنین کی جناب سیدہ کے نام پر عزاداری کرنا ہے، گریہ ماتم۔ حرم ائمہ میں یاد رکھیے گا ایک اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے عزاداری۔ کسی مومنہ نے سوال کیا مولانا ہم گئے زیارت کرنے کا جی نہیں چاہتا، ہم نے مجلس کر لی، اب بہترین عمل ہے مجلس کرنا، فضائل و مصائب کا ذکر، گریہ کرنا، ماتم کرنا بہترین عمل، خصوصاً ائمہ کے روزوں میں۔ تو سامرہ جائیے جب آپ، وہ جگہ جائے ولادت حضرت حجت کی، وہاں پر جا کر مجلس کیجیے، زیارت پڑھیے، دعائیں جو امام زمانہ کی، امام زمانہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے ابھی 35 منٹ ہوئے، مجھے زیادہ نہیں ہوئے جو میں گن رہا ہوں۔ کسی نے دیکھا میں 35 منٹ ہوئے، میں نے دیکھا 35 منٹ ہوئے، تو اس کا مطلب میرے لحاظ سے تو ابھی 35 منٹ اور باقی ہے، اور بات ویسے بھی ہوتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات، تو یہ جو بات ہے کہ امام کی، اب 2-4 باتیں 12ویں آقا کے حوالے سے، امام کی شخصیت کو سمجھیں، جتنا زیادہ آپ امام کی شخصیت کو سمجھیں گے اتنا زیادہ دل میں محبت آئے گی۔ یہ ایک بات ہے، قانون ہے۔ آپ کے دل میں مولا علی کی محبت کیسے آئی؟ ورنہ بادلوں کی طرح، یہ ایک مرحلہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ خطیب کے پاس گئے، ذاکر کے پاس، البتہ آپ کا نہیں پتا، لیکن وہ جو پرانے ذاکر تھے جنہوں نے قوم کو سلایا، بیکار باتیں کی، ان کے پاس بیچارہ خبر خندق تھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، دوسروں کی زبانی کہہ رہا ہوں کہ کہا جاتا فضائل سنا رہے ہیں، بیکار باتیں کر رہے ہیں، سلا رہے ہیں قوم کو۔ تو آپ نے دیکھے جگانے والے کس طرح سے جگا رہے ہیں۔ خیر، یہ بات ایک بڑا مسئلہ ہے ائمہ کے سامنے۔ یہ تو میں نے نظام کہہ دی، ائمہ کے سامنے جتنے بھی مرثیے پڑھے گئے اس میں یا ائمہ کے فضائل ہوتے تھے یا مسائل۔ ایک مرثیے میں نماز واجب ہے، حرام کر لو، یہ خمس دیا کرو نہیں ہوتا تھا، وہاں گمراہی پیدا نہیں تو قوم اور بھٹک جائے گی۔ میں ایک ہسٹوریکل ایویڈنس پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ نے توقع کر لی کہ اگر فضائل پر گفتگو ہو اور حرام حلال پر گفتگو نہ ہو مجلس بیکار گئی، یہ تصور صحیح ہے۔ ہاں، حرام اور واجب پر گفتگو ہونی چاہیے، حرام حرام ہے، واجب واجب ہے۔ جو واجب کو بے وقت کرے وہ ذمہ دار ہے، جواب دے جناب سیدہ کو۔ جو حرام چیزوں کو بے وقت کرے، حرام کے حرام حکم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جواب دے رہے، جہنم اس کا مستحق ہے، امام ناراض ہے۔ لیکن یہ تصور اپنے ذہنوں سے نکالیے کہ اگر یہاں پر کوئی حرام اور واجب اور شرعی تبلیغ کی بات نہ ہو تو یہ مجلس بیکار ہوگی، ایسی بات نہیں۔ لہٰذا ایک اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اگر ہم حضرت حجت کے بارے میں گفتگو کریں اور 2-4 جملے میں جو زیارتیں آئی ہیں ان سے، تو میں نے، اب مجھے یاد نہیں اتنی ساری تقریریں ہوئی ان ایام میں کہ یہ میں نے کہاں پر کہی، لیکن بہرحال کیونکہ امام سے منسوب ہے اور ہمیں حکم ہے، چھٹے امام کا کی روایت منسوب ہے، آپ کو پتہ ہے مفاد الجنان میں کہ جو 40 دن تک صبح کے وقت فجر کی بات یہ دعا عہد پڑھے گا اور اپنی ران پر ہاتھ مار کے الجد الجد یا مولا یا صاحب الزمان اس طرح 3 دفعہ ہاتھ مارے گا، ہر دفعہ ہاتھ مار کے جملہ کہے گا تو وہ حضرت کے ناصروں میں سے، مددگاروں میں شمار کیا جائے گا، اور اگر مر جائے گا تو خدا اسے اٹھائے گا قبر سے اور وہ حضرت کے انصار میں شامل ہوگا۔ حضرت کے انصار میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ حضرت عباس کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوگا، شہزادہ علی اکبر کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوگا، جناب مالک اشتر کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوگا، جعفر طیار کے ساتھ، امام زمانہ کے اصحاب کو آپ یہ مت سمجھیے غیر کوئی گمنام سے افراد ہیں، یہاں پر ابو الفضل عباس نظر آ رہے ہیں سرکار۔ اور آخری بات میں کہوں ناصروں کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ بن مریم میں، یعنی وہ عیسیٰ کی جو زندگی بانٹ رہا ہے وہ امام کے اقامت کہنے والوں میں سے ہیں۔ آپ اس معرفت کے ساتھ امام زمانہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اب آپ آئیے دعا عہد کے اندر کسی بھی شخصیت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے تو سمجھیے کہ استقبال کیسے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی شخص آئے گا، کسی ملک کا بادشاہ آئے گا تو یہاں پر گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے،
यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और तमाम के तमाम फ्लैग लेकर खड़े होते हैं। एक छतरा सा साहिबान बनाया जाता है, जहाज की सीढ़ियों पे कौन जाएगा इस्तकबाल करने, जहाज कहाँ पर उतरेगा, कितने बजे उतरेगा। अगर जहाज आगे पीछे हो जाए ये आने वाले बादशाह का, तो हमारी आपकी फ्लाइट को रोक दिया जाता है कि जब तक फ्लाइट लैंड नहीं करेगी आप नहीं उड़ सकते। होता है कि नहीं होता? होता है। दुनिया के हर मुल्क का तरीका यही है। अगर कहीं से कोई वजीर आ रहा हो, मुशीर आ रहा हो, तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। वो आएगा, उसके एम्बेसी वाले आएंगे, एम्बेसी में जाएगा, होटल में जाएगा, फिर वो ऑफिस में जाकर मीटिंग करेगा और वापस चला आएगा। अगर बादशाह से मांगने का वक्त हुआ तो दे देंगे। आप बादशाह नहीं है ना, मैं आपको क्यों मांगूं? काउंटर पार्ट, अपने लेवल के आदमी से बात करूँ। जब आप दुआए अहद पढ़ते हैं तो दुआए अहद है इमाम ज़माना के लिए, और आखिर में आप कहते हैं अजल परवरदिगार मुझे इमाम के नासरों में से करार दे। लेकिन जो प्रोटोकॉल जिसका ख्याल रखा जा रहा है, अब आप दुआए अहद पढ़ने जा रहे हैं, आपने मफाती खोली, अल्लाहुम्मा रब्बन नूर अज़ीम, परवरदिगार तू नूर अज़ीम का रब है। खालिक नूर अज़ीम नहीं कहा, रब नूर अज़ीम कहा। रब नूर अज़ीम अलग है, खालिक नूर अज़ीम अलग है। खालिक का मतलब है खल्क करने वाला, रब का मतलब है खल्क भी किया है, परवान भी चढ़ा रहा है, हिफाजत भी कर रहा है। यानी तुम्हारा कोई ताल्लुक रब के नूर अज़ीम से नहीं। शुरू से आखिर तक ये नूर हमारी इनायत की निगाहों के सामने है। अल्लाहुम्मा रब्बन नूर, अगर कह दिया जाए रब्बन नूर तो बात खत्म हो जाएगी। रब्बन नूर अल अज़ीम, जिसको खुदा कहे कि कहो अज़ीम। रब्बल कुर्सी रफ़ी, परवरदिगार तू रब है, पालने वाला है उस कुर्सी का जो बड़ी बुलंद है। अगर कुर्सी है ज़ात खुदा से मुताल्लिक़ तो वो बुलंद है। रब्बल कुर्सी रफ़ी, ये कुर्सी को समझना है तो आयतल कुर्सी को समझिए। वस्अ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, उसकी जो कुर्सी है। अब उलमा ने क्या कहा है, कुर्सी के माने क्या है, इस कुर्सी का कि जिस पर यहाँ बैठते हैं उस कुर्सी से क्या ताल्लुक है, ये एक अलग चीज है। इस पर मैं नहीं बता रहा, ये सब चीजें बात लंबी हो जाएगी और शायद मैं पूरी तरह से बता भी ना पाऊँ आपको इतने मुख्तसर वक्त में। लिहाजा एक कुर्सी है, आसान लफ्जों में खुदा का एक ठिकाना है, मरकज है खुदा की ताकत का। बस यहाँ बहुत फैली हुई है उसकी वो कुर्सी जो जमीन और आसमान की वुसअत उसमें समा चुकी है। इस कमरे में 20 आदमी बैठ सकते हैं जी मौलाना, 30 जी, 50 जी, 100 नहीं बैठ पाएंगे, 200 मौलाना 100 नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मौला के मोजे से एक गुजरा बना है जिसमें 100 बिठाने हैं तो बैठ जाएंगे, 1000 बिठाने हैं तो भी बैठ जाएंगे, 10 लाख हुआ ना। ये सीनी में खाना आया, 200 लोगों ने खाया और रावी कहता है कि जब सब खा के चले गए तो खाना उतना का उतना ही था। तो आप कहेंगे जी मौलाना ये तो हो सकता है बिल्कुल मुझसे के साथ कमरा बने, 10,000 लोग आ जाए, हमने तो खुद बनाया है कमरा। खुदा कह रहा है हमारी जमीन और आसमान की कुर्सी वसी है। कितनी वसी है तुम बताओ, तुमने कितनी सजाई है। ये कुर्सी तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा है। रब्बल कुर्सी रफ़ीवल बहर मस्जूर, परवरदिगार रब है किसका, उस समंदर का जो ठाटे मार रहा है। अब ये कौन सा समंदर है, यही दुनिया के समंदर है कि जिसकी बात हो रही है, या आलम गैब में कोई समंदर है जिसकी बात हो रही है, अल्लाह जाने या अल्लाह का वली जाने या इमाम ज़माना जाने। परवरदिगार तू है जिसने कुरान को नाज़िल किया, तौरात को नाज़िल किया, इंजील को नाज़िल किया, ज़बूर को नाज़िल किया। परवरदिगार मलाइका और मुक़र्रबीन का तू रब है, अंबिया मुरसलीन का तू रब है। यानी परवरदिगार की रुबूबियत को खूब तवज्जो कीजिएगा। परवरदिगार की रुबूबियत को क्यों गिनाया जा रहा है बार बार। परवरदिगार तू अंबिया को पाल पोस रहा है, तू दरियाओं को पाल पोस रहा है, तू अपनी कुर्सी को वसी कर रहा है, तूने कुरान को नाजिल किया, तू हर चीज का रब है। रब पालना, पाल पोसना, परवान चढ़ाना। उसके बाद जब आते हैं आप तो फिर आकर इमाम का जिक्र आता है। इसका मतलब क्या है, यानी परवरदिगार इमाम को तू परवान चढ़ा रहा है अपनी इनायत के जरिए। लिहाजा ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए कि मौलाना इमाम गर्मियों में आम खाते होंगे, सर्दियों में अंगूर खाते हैं, इमाम किस जगह पर होंगे। असल आपका कोई ताल्लुक नहीं है इमाम के वजूद के परवान चढ़ाने से। ये खुदा की निगाहों के सामने वजूद परवान चढ़ा है। खुदा ने छठे इमाम क्यों फरमा रहे हैं ये कि रब रब रब, कुरान का रब, इंजील का रब, दरियाओं का रब, नूर का रब, कुर्सी का रब, रब 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 रब। ये रब के माने क्या है?
रब यानी तरबियत यानी परवान चढ़ाने वाला, ये परवान चढ़ा रहा हूँ तमाम चीज़ों को, और खुदा ने कह दिया अपने नूर को खुदा मुकम्मल करके रहेगा, यानी खुदा इमाम ज़माना की हिफाजत कर रहा है। बकिया दुआएं घर में पढ़ लीजिएगा जाकर, बस आखिरी जुमला, अगर खुदा हिफाजत कर रहा है तो आप दुआ क्यों मांगी? आपने कभी दुआ मांगी परवरदिगार जन्नत के फलां दर की हिफाजत करता रहियो, जब हम पहुंच जाए ऐसा ना हो कि ये सारे मुमीन सारे सेब तोड़ लें उसमें से, और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बच्चे पहुंच गए तो वो ढेले मारेंगे, या ढेले की चप्पल मार के कैरियां तोड़ लेंगे सारी। खुदा उस दर की हिफाजत फरमा। आप ये कहते नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? अरे मना जन्नत में है, कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां पे, ना आप क्यों दुआ मांगे? आप ये नहीं कह रहे कि परवरदिगार वो जो कौसर की नहर है उसको और ज्यादा उसमें दूध डाल दे, खुदा कर रहा है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि खुदाया लानत भेज, मजीद भेज, जी भर के भेज, तो उनको तो लानत मिल रही है, तो आप क्यों भेज रहे हैं? अच्छा ये गलत नुक्ता था, बीच में आ गया। लेकिन आपके लिए आपको ये हुक्म दिया गया कि इमाम की हिफाजत की दुआ मांगो, क्यों कहा गया? जब सब कुछ खुदा कर रहा है तो आप क्यों दुआ मांगे? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में भी वही चाहत है जो खुदा का इरादा है। आपको रसूल खुदा फरमाने मेरे भाई से मोहब्बत करो, मेरे भाई, या रसूलुल्लाह एक सेकंड, एक सवाल का जवाब है, रसूल खुदा फरमाएंगे, मिसाल दे रहा हूं, आप पूछो रसूलुल्लाह आप मोहब्बत करते हैं? नहीं, हाँ। मलाइका करते हैं? जी। अंबिया करते हैं? जी। आदम मूसा ईसा, खुदा करता है? हाँ। जो जन्नत जहन्नम के ऊपर फरिश्ते वो करते हैं, ऊंट परियां जितने जिन मखलूक़ात करते हैं, तमाम मखलूक़ात, ये कीच भेड़िया शेर, ये मौला जी की का मुती है, इताअत गुज़ार है। या रसूलुल्लाह एक मैं अगर इताअत नहीं करूँगा क्यों? मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ। रसूलुल्लाह फरमाएंगे देखो मेरे भाई के पास मोहब्बत करने वालों कमी नहीं है, तुम्हें जहन्नम से कोई इसके अलावा नहीं बचा सकता। खुदा का इरादे में आपको साथ जुड़ना पड़ता है। आप परवरदिगार हमारे इमाम को सेहत सलामती अता फरमा, ये क्या है? ये खुदा का इरादा है। परवरदिगार हमारे इमाम को हर तकलीफ से दूर रख, ये खुदा है, मैं भी इरादा रखता हूँ। एक बेचारा गया जाहिर सीधा साधा भोला भाला, और ये बड़े जाहिर बड़े भोले भाले, और वो काजमान के जरिए के सामने मैंने सुना वो कह रहा है कि बीबी सैयदा तेरे लाडले बच्चे कितने प्यारे हैं। अब ये क्या जुमला? वो बीबी सैयदा से गुफ्तगू कर रहा है, आप छोड़ दीजिए, वो कह रहे लाडले बच्चे कितने प्यारे, प्यारे प्यारे शहजादों का सदका बीबी एक नहीं तेरे दो बेटों के सामने खड़ा हूं। मैंने सुना क्या प्यारे बच्चे, क्या निराले, क्या लाडले, क्या चाहिए। अरे मैं क्या बातें कर रहे? आप उसका इरादा जनाब सैयदा के इरादे के साथ जुड़ा है। जिसने जनाब सैयदा इमाम मोहम्मद तकी को देख रही है, जिसने जनाब सैयदा इमाम हुसैन कासिम को देख रही है, मेरे लाडले प्यारे बच्चे चाहिए, वो भी यही जुमला कह रहा है। लिहाजा मोहब्बत का सिलसिला क्या है? आप खुदा के इरादे के साथ जुड़ना चाहते हैं। खुदा तू चाहता है हिफाजत करना इमाम की? खुदा कहेगा हाँ। खुदा तू चाहता है अली से मोहब्बत करना? हाँ। तू अली से मोहब्बत करता है? हाँ मैं भी करता हूँ। खुदा कहेगा अच्छा तुम्हारा मिजाज मेरे मिजाज जैसा हो गया है। जो आखिरी आयत पढ़ के बात को खत्म करूं, अल्लाह व मलाइकतहू, हम दुरूद भेज तो रहे, तुम मत भेजो। खुदा कह रहा तुम भी भेजो, हम भी भेज रहे हैं। मेरे अल्फाज में हम ये देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारा इरादा हमारे इरादे से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। और किस तरह से जुड़ा हुआ है? ज़बानी, कलामी या दिल की गहराई से? मैंने एक हदीस है जो मेरी अपनी बनाई हुई। अच्छा सिर्फ उस जमाने के लोग हदीस बना सकते थे, हम नहीं बना सकते, तो हमें भी बना दीजिए हदीस। तो वाकया ये है, मैंने परसों का पता नहीं कल सुनाया था कि एक आदमी कहना परवरदिगार मुझे 100 करोड़ रुपए दे दे, तेरे रास्ते में खर्च करूंगा। बड़ा में एक आदमी था, उसने कहा कि जब खुदा के रास्ते में दे दोगे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? उसने कहा कि आने तो दे। कौन दे रहा है? खुदा इरादों को जानता है। इसीलिए कहा मोहब्बत यानी इतनी गहरी मोहब्बत हो जाए कि तड़प के साथ इंसान इमाम ज़माना को याद करे। अहले बैत 14 मासूमीन 12 इमामों को छोड़िए, यानी शहजादा यासर, हज़रत अली अकबर और इन शहजादों को छोड़िए। आप बात कीजिए जनाब रुकैया 4 साल की बच्ची इमाम हुसैन की दुख्तर गिराम, आप इनको भी छोड़िए, जनाब सैयदा का खून इनकी रगों में है। आप ज़ुहैर इब्न खैर की बात कीजिए, आप हुर की बात कीजिए, एक तड़प आए दिल में। आप हुसैन इब्न रूह की बात कीजिए, उस्मान इब्न सईद की बात कीजिए, एक तड़प आए दिल में। मोहब्बत को उस सदा पर जाए, इसलिए मुसलसल इंसान मोहब्बत की दुआ मांगे और तमाम वाजिबात जो अंजाम देते हैं, तमाम हराम जिनसे दूर होना चाहते हैं, ये नूर को इमाम की आपके दिल में बढ़ाता है। याद रखिए
جتنا زیادہ واجب اور حرام سے ہم دور ہوتے رہیں گے اتنا زیادہ دل میں تاریکی آتی رہے گی، جتنا نزدیک ہوں گے نور پڑتا رہے گا. اللهم كن وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في بعد الساعة وفي كل ساعة ولي ومعاد وغير الصلاة وذلك ما بيننا أن تسكتنا وتطوعها وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے خاصہ بیسی کو کھول دیجیے، میری وجہ سے آپ کو کافی سزا مل گئی. آپ بیسی کو کھول دیجیے، میں نے کہا تھا بند کریں. دعا کرتے ہیں پروردگار صاحب خانہ کی دلی حاجات کو پورا فرما. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ میرے خیال سے دیکھ رہے ہیں کہیں دور اس میلاد کو، ان سب کے دل میں اگر کوئی میں کوئی تنگ دست ہے، نادار قرضدار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار ہے، اس مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہمیں حضرت حجت کا سچا چاہنے والا قرار دے. چار معصومین کی محبت، ولایت، امامت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ جاگزین فرما اور زیادہ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ ہمارے دلوں میں جڑوں کو دوڑا دے. پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں یہاں پہ جس نے جو بھی قصیدہ مخبر جس حوالے سے بھی خدمت کیا، بہترین اجر جزیل عطا فرما. ہم سب کے اموات خصوصاً والدین مرحوم و مرحومات کی مغفرت فرما، دور فرما. پروردگار جو جو صاحب خانہ کی حاجت کو پورا فرما. تک کے لیے ہم سب کو نسل میں خصوصاً صاحب خانہ کی نسل میں محبان اہل بیت، والیان اہل بیت ہمیشہ قائم دائم فرما. ہمارے زوجوں، اعزاء، اقربا، والدین، اساتذہ، فقہا، مجتہدین، سو سلام نوحہ مجلس سے پڑھنے والے جتنے بھی لوگ تھے، چلے گا دنیا سے امام حسین کی شفاعت خاصہ نصیب فرما. حضرت حجت کے سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما. مولا کے انصار اعوان میں ہم سب کو قرار دے. وعجل اللہم لمولانا صاحب الزمان الفرج. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے دور